جی اس میں استاد کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ پڑھانا. اگر استاد بقیہ کام نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. ماں کی بنیادی ذمہ داری ہے، ماں کی بنیادی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، شوہر کو وقت دینا. آپ کہہ رہی ہیں ساتھ کے لیے میرے پاس وقت، سسر کے لیے وقت، گھر کے جھاڑو پوچھے کے لیے وقت، ان سب چیزوں کو تو وقت دے رہے ہیں. حالانکہ یہ دوسرے نمبر پہ چیزیں ہیں. استاد پرچہ تو بنائے، پڑھائے نہیں. ٹھیک ہے، چلے گا؟ ہاں جی، استاد پرچہ بنائے، استاد پرچے چیک کرے، پڑھائے نہیں. استاد امتحان میں نگرانی کرے، پڑھائے نہیں. چلے گا؟ یہ استاد کرائے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرائے گا. اب ماں ہے، اپنی ساس کو وقت دے گی، بچے کو وقت نہیں دے گی. سسر کو وقت دے گی، بچے کو وقت نہیں دے گی. ساس و سسر کو کھانا بنا کے دے گی، کیوں؟ تاکہ دین بدنام نہ ہو. یہ لوگ کہیں جی یہ دین میں لگے ہوئے ہیں تو غلط. سب سے پہلا آپ کا وقت ہے آپ کے شوہر کے لیے. نمبر 2 آپ کے بچوں کے لیے. یہ آپ کی 2 بنیادی ذمہ داریاں ہیں. ان 2 بنیادی ذمہ داریوں کو پہلے نمبر پہ رکھو، اس کے بعد دوسری ذمہ داری، اس کے بعد دوسری چیزیں. جیسے ذکر اللہ، نماز، فرائض، واجبات کے بعد کی بات کرو، اس کے بعد دوسری ذمہ داری. ایسے ہی مرد کی ذمہ داری سب سے پہلے اس کی بیوی، بچے ہیں. ماں باپ اس کے بعد میں آتے ہیں. کہ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں، کیونکہ اس کو جسٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کائنات میں سب سے پہلا رشتہ کون سا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھ سے؟ میاں بیوی کا رشتہ. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا. ماں باپ کا رشتہ بعد میں بنا ہے. ماں باپ کا رشتہ 25 سال کے بعد بنا ہے، یا ایک روایت کو 17 سال کے بعد بنا. ماں باپ کا رشتہ تو 17 سال کے بعد ہے. سب سے پہلا رشتہ کائنات میں میاں اور بیوی کا. تو شوہر کی ذمہ داری بیوی بچوں کی، پھر اس کے بعد ماں باپ کی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. میں پھر بتا رہا ہوں، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، ذکر اللہ جو اپنی اسلام و تربیت ہے. اس کے بعد سب سے پہلا مرحلہ اس کے بیوی بچے. اور ہم لگ جاتے ہیں دوستوں کو وقت دینا. جب اس نے بیان مانگا یار جلدی سے اس کو بیان دینا. السلام علیکم مولی فہد، ایسا کرو، بیان بھیجو یار، اس کو بیان بھیجو. یہ کیا جی دین کا کام کر رہے ہیں؟ دین کا کام نہیں کر رہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. گناہ کا کام کر رہا ہے، چھوٹی بات نہیں کر رہا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا، پوری رات نماز پڑھ. قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف. ایک آدمی پوری رات نماز پڑھی، کس طرف منہ کر کے؟ ثواب کا کام کی، گناہ کا کام؟ گناہ کا کام. پڑھی تو نماز، قبلہ دوسری طرف کی تو عبادت، قبلہ غلط تھا، صحیح اب گناہ ملا. کیوں؟ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف لا رہا ہے. بیوی بچوں کو محروم کیا، اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کر رہا ہے اور بیوی بچوں کو وقت نہیں دے رہا. اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہے، کما رہے ہیں، کمائی کر رہے ہیں. کمائی کرنا فریضہ ہے، لیکن سب سے پہلے بیوی بچے ہیں. کمائی کرنا فریضہ اپنی جگہ، لیکن اب کمائی کرنے کی وجہ سے بیوی بچوں کا حق دبا رہا ہے. یہ صحیح نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں باہر ملک جا کے مت کماؤ، کہ رات کے وقت کم از کم اپنے لڑ کے بھڑ کے کم از کم رہو گے تو پاس نا. لیکن وہاں پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ لڑائی ہے، نہ بھڑائی ہے، نہ پاس ہے، کچھ بھی نہیں. سال میں ایک بار جی بیوی بچے اچھے گھر میں رہ رہے. دوستو ہم دین میں فرائض نہیں سمجھتے، بہت خطرناک چیز ہے. فرائض واجبات کو ہم دین میں نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق. کیا سمجھتے ہیں؟ مستحبات. اخلاق میں مستحبات، آداب کا بہت خیال رکھیں. شیخ کو خط لکھتے وقت 3-4 القابات ضرور لگانے. اور بیوی سے گالیوں کے ساتھ بات ہوگی، بچوں سے لڑائی ہوگی، بچوں سے کیا ہے؟ آداب کا خیال کر رہے ہیں، لیکن فرائض چھوڑ رہے ہیں. فرائض یہ تو وہی بات ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے کپڑے پہ مچھر کا خون لگا ہے، تو کیا میرے کپڑے پاک ہیں؟ نماز ہو جائے گی میری؟ میرے سالن میں مکھی گر گئی ہے، تو اب وہ سالن کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ ایک سالن میں اتنے بڑے بڑے ہاتھی گرے ہوئے، اس کی پرواہ نہیں، مکھی کی پرواہ ہے. دوستوں فرائض واجبات سمجھیں. ہماری ذمہ داریاں گھر میں کیا ہیں؟ وہ چھوڑ کے 4-5 مہینے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، جی میں اللہ والا نہیں بنتا.
شیخ پھر بتا دیتا ہے صحبت میں آؤ، یہ آؤ یہ آؤ. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہے قابل رحم حالت ہے، قابل رحم. ہوتا یہ ہے وہی نابینا قاری صاحب کی طرح ہاتھ لگا کے کچھ کر کے تھوڑے دنوں کے بعد کہتا ہے جی یہ تقویٰ تو بہت ٹیڑھا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا. ہر کچھ عرصے کے بعد ایسا. ارے سمجھیں تو صحیح، دین کو چکھیں تو صحیح، طریقے کے مطابق چلے، اپنے آپ کو نمبر 1 گناہوں سے بچائیں. دیکھو غصہ بھی گناہ ہے، تکبر بھی گناہ ہے، بدنظری بھی گناہ ہے. کوئی ایک گناہ پکڑ لیں، اس گناہ کی مجھے اصلاح کرانی ہے. کوئی ایک گناہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا سب سے زیادہ آسان ہے. بدنظری کا گناہ چھوڑنا کوئی بات نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو جاری رکھو، میں کہہ رہا ہوں کہ فی الحال آپ اسی حالت میں ہیں، چلے مایوس نہ ہو. کوئی ایک گناہ جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو چھوڑنا میرے لیے آسان ہے، اس کی اصلاح کروائیں. صرف ایک گناہ کی اصلاح کریں، ایک گناہ کی اصلاح کرائیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آگے کیا ہوتے ہیں. ایک گناہ کی اصلاح کراتے ہوئے 2 سال گزر جاتے کوئی بات نہیں، اسی گناہ کی اصلاح کراتے رہیں. ایک دن منزل ضرور ملے گی. دیکھو سپر ہائی وے پہ آپ لوگ جاتے ہیں، ایک جگہ مڑنا تھا نہیں مڑے، کیا ہوتا ہے؟ 2-3 کلومیٹر بعد واپس مڑ آئیں گے، لیکن بے چینی شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. ارے ہم تو پتہ نہیں کتنے برس ہوں گے مڑے ہی نہیں، سیدھے رستے پہ آئے گے، تو بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم کتنے غلط رستے مڑ چکے، کتنے غلط رستوں پہ مڑ چکے. سیدھے رستے پہ چٹکی بجانے کا کھیل. ایسے آئیں، اس طریقے سے آئیں. دیکھیں اپنے مزاج کا احتساب کریں. خلاصہ ہے میری آج کی بات کا، اپنے حالات کا احتساب کریں. میری نماز کیسی ہے، میرا روزہ کیسا ہے، میری رمضان کی نیت کیسی ہے، میرے اعمال میں سلجھاؤ کتنا ہے، کیسے. ایسے دین میں ترقی آئے گی. اس بات کو آپ خود ہی اپنے ذہن میں پھیلا لیں کہ کس کس چیز کا احتساب کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. دوستو دین کھیر کی طرح مزیدار ہے، کھیر کی طرح مزیدار ہے. لیکن ہم جب نابینا بنے ہوئے ہمیں اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. صرف آنکھیں کھول لیں، صرف آنکھیں کھولنے کی بات ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے. جو خود بخود ہوتا ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو گناہ ہمیشہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے، یا پھر جو خود بخود ہوتا ہے وہ اپنی عادت بنائی ہوتی ہے گناہ کی. یعنی اس گناہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ عادت ہو چکی تھی اس کی. وہ تو بہت ہی بری حالت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں جو نیک مجالس میں آتے ہیں، نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ گناہ اگر ان سے ہوتا ہے تو وہ جانتے بوجھتے ہوئے ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا. یا پھر بعد میں ان کو ہے احساس ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہوا، ندامت ہوتی ہے، غلطی ہوئی، غلطی کا اقرار ہوتا ہے. جو اس رستے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، جو بیان سننے بیٹھ جاتا ہے، جو نیک مجالس میں آ جاتا ہے، سمجھو اس کا نیک بننے میں اتنا فرق ہے جتنا آنکھ کھولنے اور بند کرنے میں فاصلہ ہوتا ہے. کتنا فاصلہ ہوتا ہے آنکھ کھولنے بند کرنے میں؟ 1 لمحے کا. بس اپنا ارادہ پکا کر لیں، اپنا ارادہ پکا کریں. مایوسی نہیں ہے، اللہ کی ذات ایسے کھینچے گی ہمیں مزہ آئے گا. دیکھو فجر میں اٹھنا کتنا مشکل ہے، لیکن اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ جو تہجد میں نہ اٹھے پورا دن روتے گزر جاتا ہے. ہائے 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 میری تہجد رہ گئی. خود میرے پاس کئی لوگوں کے فون، ہائے 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 تہجد رہ گئی، آج اللہ نے اٹھایا نہیں، آج اللہ نے اٹھنے نہیں دیا. مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور گناہ کر کے ہی پریشانی نہیں ہوتی. کیوں پریشانی ہوگی تو مایوس ہو جائیں گے، مایوس ہوگی ڈپریشن میں چلیں. خود یہ کھیر بنائی ہوئی ہے اپنے لحاظ سے. وہ کہتے ہیں یہ ٹیڑھی ہے، بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہوتی. اس کو دین بہت مزیدار ہے. کھیر کیا جانے اس سے مزیداری کو، کھیر کیا جانے اس کے ذائقے کو. دنیا کے ذائقے اس کے سامنے بے بس ہے. بس وہ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کے نام کا ذائقہ کیا ہے، اللہ کے نام کی لذت کیا ہے. ایک دن گناہ چھوڑ کے جب رات کو اللہ کی یاد میں مست ہو کے انسان اللہ کہتا ہے تو پھر دیکھو اس کے دل میں کیسی فرق اٹھتی ہے.
کیسے وہ اللہ کے قریب جاتا ہے؟ پھر جو کہتے ہیں نا ہمیں اس گناہ کا شوق ہے، اس گناہ کا شوق ہے، اس گناہ سے اتنی ہی نفرت ہو جائے گی، اتنی ہی نفرت ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سفر میں تھا اور اس پورا ہفتہ بہت زیادہ مصروف ہو ڈسٹرب رہا، تو خطوں کا جواب بالکل نہیں ہو سکا انشاءاللہ۔ اب ہفتے اتوار جب بھی ہے اس سے لے لیجیے گا، امید ہے کل ہو جائے گی۔ اللہ معرفت نصیب فرمائے۔ دھوپ اور جس سے آنکھوں میں الرجی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے۔ سن گلاسز استعمال کریں گے جس کو دھوپ اور دست ہوگی۔ دعا کی درخواست ہے، درد نے پریشان کیا ہے، مہروں میں گیپ ہے، تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ صحت کے کوئی ادا نہیں۔ دعا کی درخواست ہے، خط لکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، توفیق ہے، ہم توفیق استعمال نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، استقامت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، گناہ چھوڑنے والا بنائیے۔ اللہ، گناہ چھوڑ کے آپ جو لذت دیتے ہیں وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ لذت نصیب فرمائیے جو آپ کے نام کا قرب دیتی ہے، جو آپ کی محبت کا دھن دیتی ہے، جو آپ کی محبت کی طرف اڑنے کے لیے پر دیتی ہے۔ اے مالک کل کائنات، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، میرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، قلب سلیم، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے۔ اے اللہ، مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرمائیے۔ یہ گھر والے تیرے نام کے لیے، تیرا نام سننے کے لیے اتنی محنت، اتنی تگدو کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ان کی محنت کو قبول فرمائیے، ان کی کوشش کو قبول فرمائیے، لوگوں کے جملہ جائز حاجات کو پورا فرمائیے، تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکتے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی ہیں، اللہ کی جملہ تکالیف کو دور فرمائیے، جملہ پریشانی کو حل فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه